توتے شاہ اور اٹ شاہ کے سامنے سجدہ ریز. لاہور کے اندر آپ نے اکثر نے دیکھا ہوگا گھوڑے شاہ کا کتنا بڑا دربار ہے. ان کو عبادت کرنے کے لیے بندے دا پوتر لبیا نہیں گھوڑے نو پوجن لگ گئے. جب شرک اس طرح امت میں پھیل رہا ہو، اللہ کی قسم یہ امت کائنات کا ہر ہتھیار بنانا سیکھ جائے. سائنس کے اندر ترقی کرتے ہوئے چاند پہ ڈورے ڈال دے، جو مرضی اعلان کر لے، آج ہم نے یہ کر دیا اور آج ہم نے یہ کر دیا. جو رب کو نہیں پہچانتی وہ عزت پا سکتی؟ فرعون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، قارون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی ذلیل، ان کی موت ذلیل. ان کے پاس سب کچھ تھا، رب پر ایمان. اور آج اس امت کی اکثریت ان کے پاس سب کچھ ہے، رب کی توحید نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان قبروں کی عبادت کے جرم میں شریک ہیں. سیدنا معاذ فرماتے ہیں اس امت کی اساس سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید کے بعد دوسری چیز نماز جو کہ دین ہے. توحید، نماز، اطاعت جو کہ عصمت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. امت میں اگر تین چیزیں باقی رہیں گی یہ امت کو کوئی ذلیل کر سکتا؟ اور اگر توحید نہ رہے، نماز نہ رہے، رب رسول کی اطاعت نہ رہے، اس امت کو عزت کی راہ پہ کوئی چلا نہیں سکتا. مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کی اللہ کے مقابلے پر عبادت نہ کرو. اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرض نماز کو جانتے بوجھتے ترک نہ کرنا. جس کسی نے فرض نماز کو جانتے ہوئے ترک کیا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اور جو اللہ کے ذمے سے نکل جائے اس کو کوئی اور سنبھال سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہماری کمپنی کے ایک سعودی ملازم ریاض سے خرج جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی 3-4 دفعہ الٹی ہوئی. اور جب گاڑی رکی، سائیڈوں سے گاڑیاں رکی اور وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی. اس سے پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے؟ سعد حسین اس کا نام تھا. وہ گاڑی رکنے کے بعد گاڑی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور وہ سلامت باہر نکل آیا. کہتا الحمدللہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. میں اللہ کے ذمہ تھا، الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور جو فرض نماز کو ترک کرتا ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے، اپنا ذمہ اٹھا لے، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری بعض آیات پر بعض لوگ یوں ایمان لائے کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ واعظ کیا گیا، نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، تو پھر وہ سجدے میں گر پڑے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنے لگے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر یہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کے ٹھوکر نہ ماری جائے، اپنی گردن جھکا دی جائے. آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے دلائل بیان کیے گئے. اب تکبر یہ ہے کہ یہ ساری آیات اور احادیث سننے کے باوجود پھر اسی بے نماز ڈگر پہ چلتے رہیں، نماز کو چھوڑنے کی عادت کو قابو رکھیں. یہ ایسا کرنے والا انسان تکبر کرتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، ان کو میرا حکم سنا دیجئے، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیا، موحد ہو گئے، شرک سے بچ گئے. اللہ کیا حکم ہے؟ یقیموا الصلاۃ. اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو.
بدنامی کرتا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، قرآن حکیم ان کی بھی خبر دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں نہیں گرتے، یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ نماز کی طرف نہیں آتے، یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی ان احکامات کو سن کر، ان آیات اور احادیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے عہد نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور مالک کہتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، جب ان کو حکم دیا جائے، نماز کھڑی ہوگی آئیے نماز کے لیے، تو میرا ٹھیکہ لیا، تو پڑھ لا، میں پڑھنی ہوگی پڑھ لوں گا، نہیں پڑھنی نہیں پڑھاں گا، تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا، میں مگر لگا نماز پڑھ لا نماز پڑھ لا۔ کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے، بے نمازی بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے روم میٹ سے کہتا ہے خبردار آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا، اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت نماز کے لیے الارم لگانا ہوتا ہے، ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نیندر خراب کرنا ہے، سویرے سویرے گھنٹی بجا دینا ہے، ایسی 9 بجے تک سونا ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو آرڈر کیا جائے آؤ رکوع کرو، لا يركعون، یہ رکوع نہیں کرتے۔ انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ، یہ کہتے ہیں تسی مسجد والی پارٹی ہو، سانو کتے فلم لگی ہوئے تھے او دسو کتھے لگی ہے، کوئی نواں ڈرامہ آیا ہوئے، کوئی نوی پنجابی فلم آئی ہوئے، کوئی لاہور دا سٹیٹ ڈرامہ آیا ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد کر لیجئے رب کے کلام کو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے بربادی ہو، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، اور میرے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی۔ یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ ایک سجدے سے۔ کلمہ پڑھنے والوں گریبان میں جھانکنا، دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں ترک کرتا ہوں، زبان سے اس کا انکار کروں یا عملاً اس کا انکار کروں۔ مسند احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کام نہیں آنا، جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد آتے جیب جاتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈال کے بھاگ